ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے بجائے خود ان بحرانوں میں الجھ کر رہ جانا، کیا یہ حکومتوں کا وتیرہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ہماری حکومت خود اپنے لیے کرائسس کریٹ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس کو خراب کرنے کے لیے اپوزیشن کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی ہم سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات کہ پی ایم ایل این کو یا پی ایم ایل پہلے پی ایم ایل ہوا کرتی پھر پی ایم ایل این بنی ہے، اس کو بڑا وسیع تجربہ ہے حکومت میں رہنے کا اور پارٹیوں کی نسبت. اور پی ایم ایل این نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اس کے خلاف بھی کام کیا ہے، دونوں طرف رہے ہیں. یہ دونوں طرف تجربے کے بعد یہ پینک کیوں ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. تو اس تجربے کے باوجود پینک اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ساتھی سیاست کا کوئی رول پلے کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کرائسس کم ہو تو آپ کو درمیانہ راستہ ڈھونڈنا ہوگا. یہ درمیانہ راستہ نہیں ڈھونڈ رہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طرح جو ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی ہے اس کی ہم چھٹی کروا دیں. یہ انہوں نے اپنی غلطی سے یہ اپنے لیے کرائسس بڑھایا، یہ اعلان کروا کے کہ ہم پارٹی کو بین کر رہے ہیں اور پھر سٹیپ بیک کر گئے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ملی. اور پیپل پارٹی کا جو رول ہے وہی رہے گا جو اب تک ہے، یعنی اپنا فاصلہ بھی رکھیں گے اس سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این سے، لیکن پی ایم ایل این کی کھل کے مخالفت بھی نہیں کریں گے. تو نون لیگ سولو فلائٹ پکڑے گی ایسا ڈیسیژن لینے میں؟ نون لیگ کا جو دیکھیں ابھی تو ایک میں نے فیکٹر بتایا ہے نا کہ یہ خود اپنی غلطیوں سے مشکل میں پڑ رہے ہیں. دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این حکومت کی جو سٹرینتھ ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں آ رہی، وہ انہوں نے قرضے پہ لی ہوئی ہے کہیں سے. اس کی وجہ سے بھی پی ایم ایل این کو وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ کیا کریں، کیونکہ پرابلم پی ایم ایل این کی یہ بن گئی ایک طرف ان کو عوامی پریشر ہے، عوام کو بھی خوش رکھنا ہے جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، دوسری طرف کہیں اور سے بھی پریشر آ رہا ہے ان کو بھی خوش رکھنا ہے. یہ دونوں سائڈ پہ خوش رکھنے کا، عوام کو خوش رکھنا اور ان کو خوش رکھنا، اس میں توازن برقرار نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں توازن برقرار، کیونکہ ڈیمانڈ دونوں کی مختلف ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ ان کی سورس آف سٹرینتھ نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک ٹھیک ہے ادارہ ہے، اضافی ادارہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مل کے کام کرنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا کنٹرول رہے، ہر چیز ان کے انڈر ہو، اور اس وقت وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی جو کہ پی ٹی آئی سے ہے اس سے فائدہ اٹھا کے پی ٹی آئی کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ سیاست دانوں کی سٹرینتھ سیاست دانوں سے ہی آتی ہے، سیاسی پارٹیوں سے آتی ہے. اور دوسرا آخری فیکٹر جو پاکستان کی پرابلم کا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، وہ نان پارٹیزن نہیں ہے. وہ ایک غیر جانبدار پالیسی اڈاپٹ نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جھکاؤ ایک طرف یا دوسری طرف ہے، مصلحت کے تحت ہے. تو اگر ادارے بھی مصلحت کے تحت چلیں گے، دیکھیے اداروں کا فوکس ریاست ہوتی ہے، اداروں کا فوکس ریاست کی فلاح ہے، سٹیبلٹی ہوتی ہے. اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ سٹیبلٹی ہو. اگر انسٹیبلٹی ہے تو اس کو وہ کم کرنے میں مدد کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ادارے بھی سیاست کھیل رہے ہیں، اسی طرح کی سیاست کھیل رہے ہیں جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہے سیاست کھیل رہی ہیں. تو اب اگر ہر نے ہی سیاست کھیلنی ہے تو پھر عوام بھی پس جائیں گے اور ریاست کو بھی نقصان پہنچے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اور ریاستی اداروں کو جو ہے ذرا سیاست کم کر کے تھوڑا سا ملکی مفاد اور عوامی فلاح کا خیال رکھیں، تب میرا خیال ہے بہتری ہو سکتی. چونکہ یہ کنسیڈریشن نہیں ہے اس وقت، نہ اداروں کے سامنے ہیں اور نہ پی ایم ایل این کے سامنے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اپنے مفاد کو قومی مفاد سمجھتے ہیں، جبکہ قومی مفاد اداروں سے بھی بالاتر ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی بالاتر ہوتا ہے، عوام سے بھی بالاتر ہوتا ہے. لیکن وہ جو جو قومی مفاد ہے اس کے لیے ایک غیر جانبدار رویے کی ضرورت ہے، جو نہ حکومت میں ہے غیر جانبدار رویہ اور نہ ہمارے ریاستی اداروں میں ہے. لہذا میرے نزدیک پاکستان اس وقت بہت مشکل اور خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے، اور اس پہ نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ ادارے بھی رحم کریں تو پاکستان کا جو ہے مفاد ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں.